گرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول کالجز کے طلباء و طلبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کے لیے گرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کے لیے گرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 1 کے ذیل میں آج ہماری 19ویں ویڈیو ہے جو واو کے بارے میں ہے۔ اس کی جو ساخت ہے، پہلا حصہ نشپاتی نما ہے، یعنی واو کا جو حصہ ہے، اوپر والا حصہ، یہ قاف اور فا کے مانند ہے، جبکہ نچلا حصہ جو ہے یہ را کی طرح ہے۔ ہم نے فا کے متعلق اور قاف کے متعلق کہا تھا کہ یہ نشپاتی نما ہے، تو اس طرح اس کو بھی ہم نشپاتی نما بنا دیں گے۔ اس کی جو لوکیشن ہے، یہ سطر اول ہے، یہ سطر ثانی ہے، یہ نشست ہے اور یہ کرسی ہے۔ تو اس کے 3 حصے بنا دیتے ہیں۔ تو پہلا حصہ یعنی واو اور کچھ حصہ را کا، یہ سطر ثانی کے اوپر ہے، جبکہ ایک قطع را کا جو حصہ ہے وہ نیچے ہے۔ را بھی وہ پڑی والی را ہے، وہ سیدھی را، اگر یہاں سے پھر شمار کی جائے تو پھر وہ بنتی ہے، لیکن اگر یہاں سے شمار کر دی جائے تو پھر یہ پڑی را اس کی بنتی ہے۔ اس کی جو پیمائش ہے، سب سے پہلے ہم سلیب کی شکل پہ بنا دیتے ہیں واو کا حصہ، اور وہ اس طرح کہ یہ جو سطر ثانی ہے، اس سے تقریباً نصف قد کے فاصلے پہ ہم ایک چرخہ لگا دیتے ہیں، یعنی سلیب بنا دیتے ہیں۔ جس طرح عام نقطے میں بناتا ہوں اور وہ سلیب کی شکل پہ میں بنا دیتا ہوں، تو یہ بھی سلیب کی شکل پہ ہے۔ البتہ تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ جو لکیریں ہوتی تھی وہ برابر کی ہوتی تھی، جبکہ یہاں پہ یہ والی لکیر جو ہے اوپر سے تقریباً 1.25 قد بن جائے گی، 1.25 نہیں بلکہ 1.5 قد۔ اور اسی طرح وہ یہاں سے ہم نقطہ بناتے تھے، یعنی یہاں پہ قلم کا نوک رکھتے تھے اور یہاں پہ، اور اس طرح ہم یہاں پہ تھوڑا سا دبا دیتے تھے، یہاں پہ تھوڑا سا یہاں بغل بنا دیتے، پھر یہاں پہ سیدھا اس کی طرف آ جاتے تھے، تو بالکل یہ کونے یہ سارے سیدھے آتے تھے۔ تو یہاں پر ہم ایک کام یہ کریں گے کہ یہ والی جو لکیر ہے اس کے ساتھ نصف قطع یہ بنا دیں گے، اور اسی طرح یہاں پہ اسی کے سیدھ میں یہاں پہ ایک اور نقطہ لگا دیں گے۔ تو ہم یہاں پہ جب قط رکھیں گے تو یہاں نہیں رکھیں گے بلکہ یہاں پہ رکھیں گے، اور یہاں پہ ہم یہ والا جو حصہ ہے واو کا، یہ والا اس سلیب پہ یہاں پہ یہ ایک حصہ بنا دیں گے گول، یہ حصہ ابھرا ہوا ہوگا۔ یہ حصہ جب ہم یہاں پہ نصف قد تک لے کے بنا دیا، اس کے بعد یہ جو میں نے کش لگا دیا ہے اسی کاغذ میں، تو اس کے ساتھ قلم کو یہاں پر دورا کر دیں گے اور یہاں پر واپس پیچھے لے کے جائیں گے۔ تو اس طرح میں بنا دیتا ہوں۔ تو گویا کہ وہاں پہ ہم قلم کو ترچھا رکھتے تھے اور یہاں پر تھوڑا سا ہم سیدھا رکھیں گے، اور یہاں سے ہم قلم کو یہاں تک لے کے آئیں گے، اور یہاں سے پھر یہاں پہ شارٹ کٹ لے کے آئیں گے، یعنی یہاں پر یہاں پہ نہیں پہنچائیں گے، یہاں پہ لے کے آئیں گے۔ یہ گول بنا دیا ہم نے۔ تو یہاں پر یہ پیمائش بھی بتاؤں کہ یہ موٹائی اس کی 1 قد اور اونچائی جو ہے وہ 1.5 قد ہے۔ ایک مرحلہ ہم نے مکمل کر دیا۔ دوسرا مرحلہ، اب یہاں پر اسی کے ساتھ قلم رکھیں گے اور یہاں پر ایک اور چھوٹی بنا دیں گے، تو گویا کہ ہمارا دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس کو لکھیں گے، یہاں پر سیدھا لکھیں گے، اور سیدھا کے بعد جب یہاں پہ تھوڑا سا پہنچیں گے تو یہاں پر تھوڑا سا یہاں پہ ایک اور اس طرح یہ بنا دیں گے، اور آہستہ آہستہ اس کو یہاں پہ اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ناشپاتی کی شکل بن گئی۔ پہلا مرحلہ یہ تھا، پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ تھا، پھر اس کے بعد اس کو یہاں پہ لے کے آنا تھا، تیسرا مرحلہ تھا، اور اس کے بعد یہ اس طرح
یہ تھوڑا سا زیادہ ابھرا ہوا ہے، اور یہاں یہ تھوڑا سا ابھرا ہوا ہے، اور یہاں سے را کے آخر تک نہیں بلکہ شروع تک اس کو لے کے آئیں گے، اور یہاں پر ایک کٹ بھی یہاں پہ لے کے آئیں گے، یہ اندر سے ایک کٹ لگے گی۔ ہمارا چوتھا مرحلہ جو ہے وہ را کا ہے، اس کے ساتھ جو را بنا دیتے ہیں وہ اس طرح کہ یہ جو ہم نے نشانی لگائی تھی اس کی سیدھ میں ہم یہاں پہ رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ لے کے آئیں گے، یہ 2 کت ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ 2 کت، لیکن آخر جو کت لگا دیں گے تو یہ پونا کت لگا دیں گے، تو یہاں پہ را کا جو یہ واو کا جو آخری حصہ ہے یہ دم، یہ اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کر دیں گے، اور وہ اس طرح کہ یہاں سے لے کے آئیں گے باہر سے، یہ لو آ گیا۔ اب یہ جب آ گیا تو پھر ایک حصہ یہ مکمل گیا۔ 5واں مرحلہ اس کا یہ ہے کہ یہاں سے ایک کت لے کے آئیں گے، تو ایک کت یہاں لے کے آئے تو یہاں پر اس کے نصف میں ایک لگا دیں گے کٹ، اور وہ کٹ یہاں نصف تک یہ لے کے آئیں گے، اور یہاں پر اس واو کا یا را کا پیندہ بنے گا، اور یہ گولائی میں یہاں سے اس کو لے کے آئیں گے۔ یہ 5واں مرحلہ ہے۔ اب یہ یہاں پر کت کا نچلا والا حصہ لگا دیں گے، اور یہ اس کے ساتھ ملا دیں گے، ہماری جو واو ہے وہ مکمل بن گئی ہے۔ یہ کٹ ضروری ہے، اس میں یہ لگانا ہے، اور اس طرح یہ آپس میں ملا لیں گے۔ تو یہ تقریباً پونا کت بن جائے گا، اور یہاں سے اگر اس کو گن لیں گے تو پھر یہ پورا اس کے ساتھ ایک کت بن جائے گا۔ پھر یہاں سے اس کی پیمائش کریں گے تو یہاں سے تقریباً چوتھائی کت، اور اگر یہاں سے اس کی پیمائش کر لے تو پورا نہیں بلکہ پونا کت یہ لگے گا۔ اس طرح یہ جو درمیانی والی لکیر ہے سطر ثانی، یہ تقریباً نصف سے تھوڑا سا کم ہے، اور یہاں سے پونا کت لگ رہا ہے، یہ ہماری واو ہے۔ اب میں ایک سٹروک کے ساتھ لکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور وہ اس طرح کہ یہاں پہ دوبارہ میں وہی سلیب بنا دیتا ہوں، اور سلیب کا اوپر والا حصہ ساڑھے بنا دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ایک اور کت لگا دیتا ہوں۔ تو پھر یہاں پر قلم کو میں تھوڑا سا لمبا پکڑ لیتا ہوں، اور یہاں پر تھوڑا سا نیچے آیا تو پھر اوپر میں نے اس کو اٹھانا شروع کر دیا، اور یہ جو کت کا حصہ ہے یہ مکمل میں نے نہیں کیا بلکہ یہاں پہ میں لے کے آیا اس کو۔ دوسرا حصہ اس کے ساتھ قلم کو اس طرح سیدھا لگا دیں گے، اور یہ چوٹی بنا دی، پھر نیچے لے کے آیا، یہ سیدھا ہے، تھوڑا سا اس کو واضح بھی کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا اس جیسی کوہنی بنانی ہے اس میں، اور یہ یہاں تک لے کے آنا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی طریقے پہ یہاں سے لگا دیتے ہیں ایک کت، اور یہ پونا کت نیچے، اور یہ یہاں تک لے کے آئیں گے باہر سے، اور آپس میں ملا دیں گے۔ یہ واو کا سرا یہ بھی ظاہر کرنا ہے، یہ والا
یہ بھی ظاہر کرنا ہے، یہ تھوڑا سا نیچے لٹکا ہوا ہے، اور یہ گردن تھوڑی سی باہر نکلی ہوئی ہے، اور یہ جو حصہ ہے یہ بھی تھوڑا سا اس طرح معمولی سا اس میں خم ہے، اور پھر یہ راہ جو ہے یہ باہر سے اس طرح اس کی ڈائریکشن یہاں سے یہ علاقہ یہ لکیر تھوڑی سی سیدھی ہے، پھر یہ پیندہ بنانا ہے، اور یہ پیندہ زمین سے سوا یعنی چوتھائی حصہ، اور پھر یہ تقریباً نصف قط یہ بن رہا ہے۔ ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ مراحل کا اعتبار نہیں کرتے ہیں، بس بنا دیا، ہم نے کہا کہ یہ سیدھا نہیں لیکن تھوڑا سا ترچھا اس کو بنا دیتے ہیں، یہ مرحلہ بنا دیتے ہیں، اور پھر یہ والا یہ اس کو ظاہر نہیں کرتے ہیں، بس یہ بنا دیا اور بس اس طرح بنا دیا، اور اس میں یہ جو موٹا علاقہ ہے پتلا علاقہ ہے اس کو واضح کرنا ہے کہ یہ ظاہر کرنا ہے، یہ ایک قط اور یہ نصف قط ہے، اور پھر یہ سیدھا ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ اس میں موٹائی آ جاتی ہے، اور یہ گردن تھوڑی سی موٹی ہو جاتی ہے یہ والی، اور پھر یہ یعنی یہ قلم اس طرح آ جاتا ہے اس طرح، اور پھر اس کے بعد یہ والی جو راہ ہے یہ سیدھی نہیں بنا دیتے، حالانکہ یہ سیدھی ہے، اندر سے باہر سے تھوڑی سی گولائی میل ہے۔ تو یہ علاقے جو میں بتا دیتا ہوں یہ کٹ لازم ہے، اس میں اس کو واضح کرنا ہے، یہ علاقہ واضح کرنا ہے، یہ علاقہ واضح کرنا ہے، یہ واضح کرنا ہے، اور یہ کٹ واضح کرنا ہے، اور یہ جو لائن ہے یہ والی یہ بھی اس میں اس طرح ایک خم لازم ضروری ہے، تھوڑا سا اس میں یہ گہرائی ہونی چاہیے معمولی سی، اور یہ پیندہ زمین سے تھوڑا سا یہ پیندہ اوپر ہو۔ تو یہاں پر قلم یہاں پر اس طرح لے کے آئے، اوپر سے جب ہم آ رہے تھے تو قلم کو تھوڑا سا دبا رہے تھے، پھر یہاں پر تھوڑا سا میں نے قلم کو یہاں پہ تھوڑا سا گھمایا، اور یہاں پر قلم کو میں نے تھوڑا سا ترچھا رکھ دیا، پھر اس کے بعد یہ علاقہ بنا دیا، اور پھر یہ نوک کے ساتھ بنا دیا، اور یہ نچلا نوک یہاں پر آخر میں ریورس کے طور پر ہم نے اس کو اس طرح استعمال کر دیا۔ کٹ پین کے ساتھ واو بنانی ہے تو وہ اس طرح کہ یہاں سے یہ الٹا، پھر یہ اوپر سے چھوٹی بنا دیتے ہیں، پھر اسے یہاں پر نکال دیتے ہیں اور وقفہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی راہ والی شکل بنا دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات ضروری ہے کہ کٹ پین کے ساتھ اور مارکر کے ساتھ اور بال پین کے ساتھ تو اس طرح نہیں رکھا جاتا ہے کہ جس طرح موٹا قلم ہوتا ہے بانس والا یا لکڑی والا، تو وہاں پہ اگر کوئی لفظ موٹا ہے تو نوک استعمال کیا جاتا ہے، پتلا ہے پورا قلم استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر پتلا ہے تو نوک استعمال کیا جاتا ہے، تو یہاں پر وہ طریقہ استعمال نہیں کر سکتے۔ البتہ یہاں پر یہ کر سکتے ہیں کہ قلم کو جہاں پہ لفظ موٹا ہے تو دبا کے استعمال کرنا ہے، لیکن اگر لفظ پتلا ہے تو تھوڑا سا ڈھیلا استعمال کرنا ہے، اور اس میں زیادہ مشق بھی کرنی ہے۔ بال پین کا بھی وہی طریقہ ہے، یہاں پر میں یہ سمجھ لو کہ جھٹکا آخر میں دیتا ہوں، جس سے راہ کا جو پیندہ ہے ہم اس کو بنا رہے ہیں تو یہاں پر اس میں تکونی شکل نہیں بنتی ہے، تو یہاں پر قلم کو میں جھٹکا نہیں دیتا ہوں بلکہ تھوڑا سا قلم ڈھیلا چھوڑ دیتا ہوں، تو پر خود بخود یہ چیز بن جاتی ہے۔ راہ ہے یا دال ہے، یہ آخری جو حصہ ہے جس میں ٹرائی اینگل بنتا ہے یا اس طرح تکونی شکل بنتی ہے، تو قلم کو یہاں پر اوپر سے ٹیڑھا مضبوط پکڑ لیتے اور لے کے آتے ہیں، لیکن آخر میں تھوڑا سا ڈھیلا چھوڑ دیتے ہو تو خود بخود یہ پتلی صورت بن جاتی ہے اور پتلی لکیر بن جاتی ہے۔